بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ مدینہ طیبہ میں اسلامی حکومت قائم ہوئی تو چاروں طرف سے خطرات منڈلاتے رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطرات کے پیش نظر مسلح دستے دشمن کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھنے کے لیے بھیجتے رہتے تھے۔ ان مہمات کو سریہ کہتے ہیں۔ ایک سریے میں جس کی قیادت حضرت عبیدہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کر رہے تھے، قریش کے ایک قافلے سے مڈ بھیڑ ہوئی۔ باقاعدہ لڑائی تو نہ ہوئی، البتہ مخالف سمت سے کسی نے نعرہ مارا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے قریش کی سمت ایک تیر چلا ہی دیا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں پہلا عرب ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا۔ رمضان 2 ہجری مارچ 624 میں غزوہ بدر کا معرکہ ہوا۔ اس معرکے میں حصہ لینے والے 313 جان بازوں میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ لڑائی شروع ہوئی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ انتہائی جوان مرضی سے تلوار چلاتے ہوئے کفار کے ایک سردار سعید بن الاس تک جا پہنچے اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آپ نے سعید بن الاس کی مشہور تلوار ذوالقطیف پر قبضہ کر لیا۔ جنگ ختم ہوئی تو آپ یہ تلوار لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلوار جہاں سے اٹھائی ہے وہیں رکھ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم اس لیے دیا کہ اس وقت تک مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ غزوہ بدر میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو ان سے بچھڑنے کا صدمہ تو تھا ہی، پھر سعید بن الاس کی اب تلوار نہ ملنے کا بھی افسوس ہو رہا تھا، لیکن آپ نے سعید کی تلوار فوراً رکھ دی۔ کچھ ہی دیر بعد سورہ انفال نازل ہوئے جس میں مال غنیمت کے بارے میں احکام تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا، جاؤ اپنی تلوار لے لو۔ صرف 1 سال بعد اپنے زخم چاہتے ہوئے قریش مکہ پھر مقابلے پر نکلے۔ میدان احد میں اسلام اور کفر کے لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کی غلطی سے پانسا پلٹ گیا اور اسلامی فوج منتشر ہونے لگی۔ اس نازک موقع پر یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے جو چند دیگر صحابہ کرام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ڈٹ گئے۔ آپ نہایت جرأت کے ساتھ تیر برساتے جا رہے تھے۔ آپ کی عزم و استقلال اور شجاعت کو دیکھ کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، اے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں۔ کیا مرتبہ ہے اس شخص کا جس کے لیے دونوں جہانوں کے سردار کہیں کہ میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سعد کے سوا کسی اور کے حق میں ایسے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نہیں سنے۔ چاروں طرف سے کفار یورش کر رہے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ تیر چلاتے رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اٹھا کر فرش پر ڈال دیے اور ایک ایک تیر اٹھا کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو دینے لگے اور ساتھ ساتھ کہتے جاتے تھے، اے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں۔ ایک تیر ایسا تھا جس میں انی نوک نہیں تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو خالی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے بھی چلاؤ۔ اسی موقع احد کا ذکر ہے۔ ایک مشرک مسلمانوں پر بڑھ چڑھ کر حملے کر رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اس پر حملہ کرو۔ ترکش میں کوئی تیر نہیں بچا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بغیر پھل کا تیر اٹھایا اور اس مہارت سے اس مشرک کی پیشانی پر مارا کہ وہ بدحواس ہو کر پیچھے گر پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ بدر و احد کے بعد غزوہ خندق کا مرحلہ آیا۔ یہاں بھی حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنی جان بازی کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ اس غزوہ کا ایک واقعہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک کافر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر خندق عبور کر گیا۔ اس نے زرہ پہن رکھی تھی اور سر پر خود تھا جس میں سے صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ جب وہ میرے تیر کی زد میں آ گیا تو میں نے ایک تیر نکال کر کمان سے جوڑا۔ وہ یہ دیکھ کر ٹھہر گیا۔ وہ اپنی ڈھال کو ناک کے کبھی اوپر کبھی نیچے کرتا رہا۔ جیسے ہی اس نے یہ حرکت بند کی، میں نے کمان پر چڑھا ہوا تیر تاک کر اس کی آنکھ پر مارا۔ وہ گھوڑے سے گر کر تڑپنے لگا۔
یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ مسکرا دیے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔